نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 35 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253 سے 260 تک، 253 سے 260 تک انشاءاللہ۔ یہاں سے ہمارا الحمدللہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور عمل کرنے والے ہوں۔ ہم سب کو اس بات کا احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ ساری توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں بس اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور جتنا ہم آرگنائزڈ ہو سکیں اتنا کام کرنا ہم سب کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعدین اوپر بعض کے۔ تل کا اسم اشارہ ہے، الرسل رسول کی جمع ہے۔ یہ رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے، فضیلت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بغیر حق کے کسی کو کچھ عطا کرنا۔ مراد وہ خصائص یا مخصوص معجزات ہیں جو اللہ نے سب کو عطا نہیں کیے۔ کچھ انبیاء کو کوئی فضیلت دی، یعنی کوئی معجزہ عطا کیا، کوئی خاصیت عطا کی، اور کچھ کو کوئی دوسری۔ اور انبیاء کو فضیلت یعنی معجزات اس دور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی دیے گئے تھے۔ فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعدین اوپر بعض کے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبر بھیجے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فضیلت بھی دی، تو یہ بات امت کے لیے آزمائش بن گئی، اور لوگ اپنے پیغمبر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ اس لیے جب کوئی دوسرا پیغمبر آیا تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ انبیاء و رسول کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو فضیلتیں دی ہیں یہی چیز لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ منہم ان میں سے بعض، من وہ ہیں جن سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، ان میں سے بعض پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ کلمہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ تو اللہ نے کلام کیا، اور اللہ کا کلام کرنا اس نبی کی فضیلت میں اضافہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کا ذکر سورۃ النساء آیت 164 میں آتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ تو بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور یہ کلام کرنا بھی وجہ فضیلت بن گیا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت سے اور
آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ شفاعت کے بیان میں ایک تفصیل سے بیان کی جانے والی حدیث کا کچھ حصہ ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور ان کی فضیلتوں کا ذکر کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے کوئی حکم نہ تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ ہائے میری جان، ہائے میری جان، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو لوگوں نے ان کی فضیلتوں کے ذریعے سفارش کی درخواست کی، لیکن اس کے باوجود بھی کل قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے خوفزدہ ہوں گے کہ وہ ایک قتل جو ان کے ہاتھ سے نادانستہ طور پر ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور یہ کلام کرنا ان کی فضیلت میں اضافہ کر گیا۔ ورفع اور بلند کیا بعدہم ان میں سے بعض کو درجات میں، اللہ نے بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں۔ یہ بات اس آیت میں پہلے بھی گزر چکی، جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، لیکن اس کی دوبارہ سے تکرار ہے کہ ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا۔ اب اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین بنایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے باہم گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے منتخب کر لیا، اور یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں میں سے منتخب کر لیا۔ اس پر مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسلمان کی شکایت کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک جانب پکڑے ہوئے ہوں گے۔ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا رکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو فضیلت عطا بھی کی ہے تو یہ سراسر اللہ کا کرم اور فضل ہے اس پر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔
اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ یہاں فضائل سے مراد دراصل خصائص یا مخصوص معجزات ہیں جو اللہ نے دوسروں کو عطا نہیں کیے، صرف اور صرف انبیاء کو عطا کیے، اور انبیاء میں سے بھی کچھ کو کچھ فضیلتیں اور خصائص دیں اور کچھ کو کچھ دوسری. بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، نیز فرمایا کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو، حتیٰ کہ یونس بن متی پر بھی نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت، اور دوسرا جزوی فضیلت. یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا یہ جزوی فضیلت ہے. مثال کے طور پہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے لیں کہ وہ خود، ان کے والد، دادا اور پردادا نبی تھے. اگر آپ ان کا نسب دیکھیں تو کتنا فضیلت والا ہے. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور رسول کو نہیں دی. چنانچہ اسی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرم الناسی یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم جزوی فضیلت میں دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا. لیکن جہاں کلی اور مجموعی طور پر فضیلت کی بات آتی ہے تو تمام انبیاء میں افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی فضیلت پر قرآن بھی دلیل ہے، احادیث بھی دلیل ہے، اور تورات میں بھی آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دوسرے تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اعلیٰ اور افضل ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا تھا تب تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. میں بطحا مکہ کی ایک جانب تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تب ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو. پس مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، میں اس پر غالب آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا، پس مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا تو میں اس پر غالب آ گیا. فرشتے نے کہا اس کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. پھر انہوں نے مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا، تب بھی میں غالب رہا. پھر اس نے کہا اچھا اس کا 100 آدمیوں سے وزن کرو. چنانچہ میرا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا اور میں غالب رہا. پھر فرشتے نے کہا اس کا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. چنانچہ میرا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر بھی میں غالب رہا. تب ان دونوں میں سے ایک نے کہا اگر اس کا ساری امت سے وزن کیا جائے تب بھی یہ غالب رہے گا. اسے مسند بزار نے روایت کیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے افضل، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ ٹھہرے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں 6 فضیلتیں حاصل ہیں. اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں 6 باتوں پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مختصر کلام کیا کرتے تھے جس میں بڑے مفہوم ہوتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے تو حدیث یاد کرنا اور مشکل ہو جاتا،
لیکن اللہ نے خاص الخاص فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ دوسری فضیلت، دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر ایسا پڑتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ پھر مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ پچھلی دیگر امتوں پر مال غنیمت حلال نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے حلال کیا گیا۔ پھر فرمایا ساری زمین میرے لیے پاک کرنے والی ہے اور نماز کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں ہم، صرف مسجد میں نہیں، کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قبرستان اور حمام کے علاوہ۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آخری چھٹی فضیلت، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ ایک تو آپ تمام جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور دوسرا آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح سے آپ کے اخلاق کے حوالے سے بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کوئی فضیلت دی ہے تو اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں تمام انبیاء کا امام، ان کا نمائندہ اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا، اور یہ بات کسی فخر کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کیوں؟ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس لیے دی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات کسی فخر کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ بات میں کسی فخر کے بغیر کہہ رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں تو اس فضیلت میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ کتنی بہترین رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہماری کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت دی گئی ہے تو اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ آج امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو تو بھلا گئی، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں اور اس پر فخر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ملے گا، وہ جنت جو خاص الخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا، جو کہ شفاعت کا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ پھر آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح سے شفاعت کبریٰ کے مستحق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث بھی بیان کی تھی کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، مسلم کی روایت کی جو حدیث میں نے آپ کو بھی بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں، معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی بڑے خاص الخاص معجزات عطا کیے تھے، جس میں وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر بے اذن اللہ زندہ کیا کرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، تائید کی یعنی قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس، ساتھ روح پاک کے، مراد جبرائیل امین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل امین کے ساتھ مدد کی تھی۔ اس طرح وہ پنگھوڑے میں بولے تھے، ماں کی گود میں جو بولے تھے، اور پھر یہ کہ جب ان کے خلاف حکومتی سطح پر
بغاوت کا الزام لگا کے سزا جاری کی گئی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بینات عطا کی، اور بینات سے مراد دلائل اور معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ ان کو بڑے خاص الخاص معجزات عطا کیے گئے تھے، جس میں سے 2 کا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس میں ایک یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کے پرندے بنا کر اس میں روح پھونک کر اڑا دیتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا قَتَتَلَ الَّذِينَ، نہ باہم لڑتے، نہ ایک دوسرے سے لڑتے وہ لوگ، الذین سے مراد رسول کی امتی ہیں، یہ آپس میں نہ لڑتے، جنگ و جدل نہ کرتے، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، یعنی رسول مراد ہیں، من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد جو آ گئیں ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں۔ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے۔ ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے کچھ، من آمنا، وہ جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من کفر، وہ جس نے کفر کیا۔ یعنی بینات اور دلائل دیکھ کر کچھ تو مان گئے اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلُوا، نہ وہ باہم لڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ نے ان کو اختیار نہ دیا ہوتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، پھر اس وقت ایمان جو ہوتا وہ مجبوری کے ساتھ ہوتا، اختیاری ایمان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک جو اختیار دیا ہے، پھر اسے بھی اپنے اختیار کے تحت رکھا ہے، اس کی حکمت بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادہ و اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے انسان اختلاف اور باہمی جھگڑے کرتا ہے۔ اگر انسان اس قوت ارادہ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے تو یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر وہ اسی قوت ارادہ کا آزادانہ استعمال کرے اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے تو پھر یہی کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلتیں دی، اور وہ اس دور کی ضرورت بھی تھی، لیکن ان فضیلتوں میں اس نبی کی امتیں پڑ گئیں اور اپنے نبی کو دوسرے نبی پر برتری دلانے میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں، اور یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا، یعنی قتل کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ تو اللہ نے جو یہ اختیار دیا انسان کو کہ وہ جو عمل کرنا چاہے وہ کرے، اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ جنگ و جدل کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو اس اختلاف سے روک سکتا تھا، ان کو یہ اختیار دیتا ہی نہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پھر اختلاف کیا۔ اختلاف اور باہمی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت ارادہ اور اختیار ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر انسان اس قوت اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے، اگر انسان اس قوت اور اختیار کو اللہ کی مرضی کا تابع بنا دے تو یہ ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اور اگر یہ اس کا آزادانہ استعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ کے احکام کی پرواہ نہ ہوگی، اور یہی کفر ہے۔ وَلَكِنَّ اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے حوالے سے جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ قوت ارادہ دیا ہے، اسی ارادے کو دے کر ہی تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس کا درست استعمال کرتا ہے اور کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔
اگر اللہ نے یہ قوت دی ہی نہ ہوتی پھر نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، سبھی مومن ہوتے. لیکن اس وقت ایسا ایمان اضطراری ایمان ہوتا، اختیاری نہ ہوتا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا پھر کفر کرنا چاہیں تو کفر کریں. یہ جو فضیلتوں کی بات آئی آپ دیکھیں تو ہر چیز میں فرق رکھا اللہ نے. انسانوں میں فرق رکھا ہے، مخلوق میں فرق رکھا ہے. مخلوق میں بھی آپ دیکھیں پہاڑوں میں فرق ہے، پودوں میں فرق ہے، پتھروں میں فرق ہے. اب دیکھیں ہر پہاڑ ایک سا نہیں ہے. اللہ نے کسی نہ کسی پہاڑ کو بلندی زیادہ عطا کی ہے. پتھروں میں بھی سبھی پتھر ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے پتھروں کو نہیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو سنگ مرمر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سنگ مرمر عام پتھروں جیسا نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی قیمتی پتھر ہیں. اسی طرح سے انسانوں میں بھی فرق ہے، ان کے اعمال میں بھی فرق ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ باقی مخلوقات میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے، پودوں میں جو فرق ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کوئی پودا کتنا بڑا ہوتا ہے اور کوئی درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم گھاس کو دیکھیں تو جتنا بھی ہم پانی ڈال لیں گھاس ایک لمٹ تک ہی بڑھ سکتی ہے. تو جہاں تک مخلوق کے فرق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے. جہاں تک انسانوں کے فرق کی بات ہے تو جو دنیاوی اعتبار سے فرق ہے اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. مثلا کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، کسی کو کم خوبصورت بنایا ہے. جو دنیاوی اعتبار سے امتیازات ہیں اس کے حوالے سے کوئی آخرت میں امتیازات نہیں ہوں گے. لیکن عمل کے اعتبار سے جو آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 100 درجے جو بلند درجے تیار کیے ہیں. وہ کس لیے تیار کیے؟ اسی فرق سے تو تیار کیے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی فضیلت دے رکھی ہے تو وہ اس پر فخر کرنے لگے اور اس کے ذوم میں مبتلا ہو جائے. تمام فضیلتوں کے جواب بھی دینے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اعتبار سے اگر کوئی فضیلتیں کسی کو ملی ہوئی ہیں تو وہ آزمائش ہے، وہ اس کا کیسے استعمال کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرو. اور ایمان کے تقاضوں میں ایک تقاضا انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو. اور یہ عمل کی تصدیق ہے. انفقو مما رزقناکم، مما کہہ کر یہ کہہ دیا گیا سارا نہیں، بعض، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مثلا دنیاوی اعتبار سے لباس پر، گھروں پر، گھومنے پھرنے پر ہم خرچ کرتے ہیں. اور ابھی پچھلی کلاسوں میں میں نے آپ کو اس کی لسٹ بھی بنانے کے لیے کہا تھا کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی ہم خرچ کرتے ہیں، اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں مثلا بچوں کی تعلیم پر ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات دین پر خرچ کرنے کی ہے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے، طالب علموں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنے کی بات ہو تو وہاں ہم سوچتے بہت ہیں. یہ سوچ ہمیں دنیاوی اعتبار سے خرچ کرنے پر کم آتی ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے خرچ کرنے پر کہتے ہیں یہ تو خرچ کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہمیں اتنی سوچیں کیوں آتی ہیں؟ اور سب سے بڑی سوچ فقر کی شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی یہ خرچ کر دیا تو پھر کل ہمارا کیا بنے گا. یہ پیسہ ہم ادھر بھی خرچ کر سکتے ہیں، گھر پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، بچوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے فلاں چیز لے سکتے ہیں، ہم اپنے لیے یہ سہولت کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ پیسہ فی سبیل اللہ لگا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، کیونکہ اس خرچ کرنے کی برکت بھی تمہیں ہی نصیب ہوگی.
اس کا فائدہ تمہیں ہی نصیب ہوگا. من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم کہ آ جائے ایک دن. اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے. لا بیع نہیں کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، فیہ اس میں، کل قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی. بیع کہتے ہیں لین دین کو. اس کے لفظ آپ پیچھے یشری بھی پڑھ چکے ہیں، شین را یا شری بھی آیا ہے. اب بیع اور یشری دونوں میں فرق اتنا ہے کہ سودا دے کر قیمت لینا بیع کہلاتا ہے. سودا دے کر قیمت لینا بیع کہلاتا ہے، اور قیمت دینا پھر سودا لینا شرع کہلاتا ہے. تھوڑا سا ہی فرق ہے. تو کل قیامت کے دن جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو. ولا خلتن اور نہ کوئی گہری دوستی. خلتن کا جو لفظ ہے خا لام لام سے ہے. خلیل لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. ایسی محبت کہ کسی دوسری محبت کے لیے دل خالی ہو جائے، باقی ساری محبتوں سے دل خالی ہو جائے، گہرے دوست کو کہا جاتا ہے. خلتن دلی دوستی کو کہتے ہیں. اور خلہ ایسی محبت جو دل کے اندر پیوست ہو جائے، محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایسی محبت کو کہتے ہیں جو دل کے اندر پیوست ہو جائے، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ. تو اس قیامت کے دن کوئی گہری دوستی بھی نہ ہوگی. ولا شفاع اور نہ کوئی سفارش. شفاع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. تو وہاں کوئی سفارش نہ ہوگی. والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ہیں جو ظالم ہیں. اب یہاں پر کافروں کو ظالم بھی کہا جا رہا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ صدقات نہ دینے والے کافر ہیں. بالخصوص زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. صدقات نہ دینے والے کافر ہیں اور وہی ظالم ہیں جو اللہ کی عطا کرتا نعمتوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور اس کا دوسرا معنی کہ جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے قانون جزا اور سزا اور اس کے ضابطہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی. جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے قانون جزا اور سزا اور اس کے ضابطے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی. اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اسی میں سے ہی خرچ کرو جو اللہ نے ہی تم کو دیا ہے. مال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، اور اگر انسان اس کو خرچ نہیں کرتا تو یہ مال اس کے لیے فتنہ بنتا ہے، اور وہی چیز اس کے لیے پھر ہلاکت کا سبب بنے گی. صدقات نجات کا سبب بنیں گے کل قیامت کے دن. ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے. جان لبوں پر آ جائے کا کیا معنی ہے؟ موت کا وقت آ جائے تو پھر کہنے لگو اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہے. اب تو اس کا کہاں رہا، اب تو وہ مرنے والا ہے، وہ مال تو اب اس کے وارثوں کا ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو قیامت کے دن یہی صدقات تمہارے کام آئیں گے. کوئی
تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی گہری دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پچھلے لیسنز میں بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ وہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرتی رہو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور روک کر نہ رکھو، یعنی مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا، یعنی ہاتھ کو روک لے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا نامہ اعمال اب کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں لے گا سوائے 3 عملوں کے، جس میں پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، کبھی اپنا ہاتھ نہ روکیں، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اور دیکھیں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے، اور ایسا خرچ کریں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، مال کی صورت میں، علم کی صورت میں، اور نیک اولاد کی صورت میں۔ کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو چاہے ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے لیے یہ سب چیزیں نہ کی تو پھر ہم جیسے ہی فوت ہوں گے نامہ اعمال وہیں بند ہو جائے گا۔ تو جہاں دنیا میں زندہ رہتے ہوئے خرچ کرنے کی کوشش کرنی، وہاں اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی نامہ اعمال میں اضافے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان دونوں آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون